نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے، ان نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے۔ نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ یہ چندہ چمکتا ہے، نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے۔ کوئی ہے فاتح کربل تو کوئی ہے فاتح خیبر، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے۔ کوئی ہے فاتح کربل تو کوئی ہے فاتح خیبر، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ میں کچھ نظم آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، مسلم ہے۔ حضرت عمر کامل الحیاء ولی کان ہے، مسلم ہے۔ تمام صحابہ کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن کوئی 4 میں ہے تو 5 میں نہیں، کوئی 5 میں ہے تو 10 میں نہیں، کوئی 10 میں ہے تو 12 میں نہیں، کوئی 12 میں ہے تو 313 میں نہیں، کوئی 313 میں ہے تو 440 میں نہیں، کوئی 440 میں ہے تو بیعت رضوان میں نہیں، کوئی بیعت رضوان میں ہے تو صلح حدیبیہ میں نہیں، کوئی صلح حدیبیہ میں ہے تو میثاق مدینہ میں نہیں، کوئی میثاق مدینہ میں ہے تو غدید خم میں نہیں، کوئی غدید خم میں ہے تو جنگ احد میں نہیں، کوئی جنگ احد میں ہے تو خیبر میں نہیں۔ لیکن جب ایک علی کی ذات کو اٹھاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے 4 خلفائے راشدین میں علی، 5 پنجتن میں علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، 313 اصحاب بدر میں علی، غدید خم میں علی، جنگ احد میں علی، جنگ تبت میں علی، میثاق مدینہ میں علی، خیبر میں علی نہیں ہے، ضرورت پڑی تو خیبر میں بھی علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، سلمان میں علی ہے تو گزر میں ہے علی، کرنال کی زمین کے کلندر میں ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا انہ رایۃ الہدی ومینار الایمان والنور جمیعۃ من اتانی براءتہ یوم القیامہ ونصب الصراط علی جسد جہنم ما هو براءۃ بولایۃ علی بن ابی طالب۔ میرے نبی نے فرمایا علی ہدایت کی روشنی ہے، علی ایمان کا مینارہ ہے، کل قیامت کے دن علی میری امت کا امین ہوگا۔ وَنَصَبُ الصِّرَاطِ عَلَى جَسَدِ جَهَنَّمَ، اور جہنم پر جو پل صراط قائم ہوگا اللہ اسی کو جنت میں بھیجے گا جس کے دل میں علی ہوں گے۔ شاعر نے کہا مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے، ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرہانے، مرکز میں فرشتے بھی سزا دے نہیں سکتے، اور کر دیتا ہے بیمار جسے بغض علی کا اسے تو مسیحا بھی شفا دے نہیں سکتے، کر دیتا ہے بیمار جسے بغض علی کا اسے تو مسیحا بھی شفا دے۔ میری فرد خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے، ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ ہزاروں بزرگوں کی خانقاہ جہاں ہے، تنہا ہے وہ میرے خواجہ پیا سنبھالے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے پھر اس کے بعد ہے سب مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اسم غرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو خود ہے ہوا سنبھالے ہوئے۔ اور بہت عظیم مسلک ہے احمد رضا کا، بہت عظیم مسلک ہے امام اعظم کا، ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے، ہے جس کو مسلک احمد رضا سنبھالے ہوئے۔ ابھی ہمارے احسان بھائی عشق کی کائنات میں کچھ شعر پڑھے، عشق کے حوالے سے کچھ شعر پڑھے، میں عشق کے حوالے سے کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ دیکھیے جو عشق ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، عشق کی کوئی انتہا نہیں، عشق کی کوئی منزل نہیں۔ یہ وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جل تھل ہو جائے،
دیے وحشت تو یہ وحشت ہی مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں جل تھل ہو جائے، چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ پاکستان کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ عشق کے نام پر خیرات بھی لے لیتے ہیں، عشق کے نام پر خیرات بھی لے لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی لے لیتے ہیں، صدقہ سیدوں پر حرام ہے۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بہتا ہوا خون حرام ہے، لیکن کچھ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا نے کہا بہا ہوا خون جا کر بہا دو۔ پھر کچھ لمحات کے بعد صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے کہا کہ یہ بتاؤ خون کو کہاں بہائے، خون کو کہاں رکھا؟ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرے دل سے اچھی کوئی جگہ ہی نہیں ملی، اس لیے میں نے آپ کا خون پی لیا۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ سولی پر چڑھنے والا انسان کبھی مسکراتا نہیں ہے، لیکن حضرت خبیب سولی پر چڑھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کس لیے مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت خبیب نے مسکرا کر کہا کہ عشق رسول کی وجہ سے سولی پہ چڑھا ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں یسوع مبارک کو رکھ کر جنگ لڑا کرتے تھے، یہ عشق ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، کتابوں میں آیا کہ حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، معاذ اللہ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اگر کہا کہ انتقال ہو گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ قرآن شریف پڑھتے جائیں تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے بہت سے نبیوں کا خطاب کیا۔ کہیں فرمایا یا مریم انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہیں فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، زندہ باد زندہ باد، وذکر فی الکتاب یا مریم، کہیں فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس۔ لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو رب لالی دے کر، خط مشکی دے کر، زلف عنبری دے کر، مازاق کی آنکھیں دے کر، علم نجعل لہ عینین کی نگاہ دے کر، ولسان و شفتین کے لب دے کر، مازاغ البصر کی نگاہ مقدس دے کر، والقمر کی پیشانی دے کر، ید اللہ کا ہاتھ دے کر، وجہ اللہ کا چہرہ دے کر، والضحیٰ کا رخسار دے کر، انا اعطیناک الکوثر کا مقام دے کر، انا اعطیناک الکوثر کا مقام دے کر، شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کے منصب سے ملقب کر کے مقام محمودہ سے نواز کر اللہ نے بھیجا۔ شاعر نے کہا جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، جسم یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے، فاصلہ عشق کی شدت بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے۔ آئیے حضرات بلا تاخیر مقرر اہل سنت خطیب ہندوستان فاضل نوجوان حضرت اللہ مولانا آزاد صاحب کی بلا سے گزارش کروں گا حضور والا مائک پر تشریف لائے، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔